حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور زمانہ تھا۔ آپ صبح کو اپنے تخت و تاج پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے عدل و انصاف کا، اور جب رات ہوا کرتی تھی تب آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا کر دیکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تخت و تاج کوئی سونے یا چاندی کی طرح نہیں تھا، کوئی ہیرے جواہرات کا تاج نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تخت و تاج بہت سادگی والا اور مدینہ منورہ کی کھجوروں کی چٹائی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صبح میں عدل و انصاف اس پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے اور شام میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں جایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اپنے منہ پر چادر اوڑھ کر نکلے تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے۔ کون؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم۔ کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر فاروق اعظم کہ جس کو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تجھے دیکھ کر شیطان اپنا راستہ موڑ لیتا ہے۔ اور عمر فاروق اعظم وہ عمر فاروق اعظم جو 24 لاکھ مربع میل کا مالک بلکہ پوری آدھی دنیا کا مالک ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ تو ہوتا۔ میرے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کو نکلے، آپ نے اپنے منہ پر چادر اوڑھی تھی۔ جیسے ہی آپ نکلے تو ایک گھر میں سے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھوک کی وجہ سے بلخ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ بات سنی، سنتے ہی فوراً حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا؟ وہ بولی کہ میں 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی کھانا میسر نہیں ہے۔ میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں کہ 3 دن ہو گئے، اس نے ابھی تک کوئی ہمارا حال نہیں پوچھا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے یا نہیں ہے، جبکہ وہ امیر المؤمنین ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے جیسی ہی یہ بات سنی، فوراً ہی دوڑتے ہوئے گئے، بیت المال کی طرف گئے اور بیت المال میں سے ایک کنستر گھی کا اور اپنے کندھے پر جو کی بوری رکھ کر لے جانے لگی۔ جیسے ہی آپ لے جا رہے تھے تو آپ کا غلام اسلم جو تھا وہیں کھڑا ہوا تھا۔ وہ بولا حضور کہ آپ اتنا بھاری بوجھ لے کر جا رہے ہیں، آپ مجھے دے دیں یہ بوجھ، میں لے جاتا ہوں۔ تو عمر فاروق اعظم نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا کہ اے اسلم، کیا کل قیامت میں تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو وہ کہنے لگا حضور، وہاں تو ہر کسی کو اپنا اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بلکہ سب کو اپنی ہی اپنی پڑی ہوگی۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا ہاں بس، جب کل قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج بھی مجھے اپنا ہی بوجھ اٹھانے دو۔ آپ اتنا بھاری وزن لے کر اس خواتین کے گھر جاتے ہیں اور جاتے ہی فوراً اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی جلدی کھانا بناؤ۔ کون؟ عمر فاروق اعظم جو 24 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، اس کی ہیبت سے شیطان بھی اپنا راستہ موڑ لیا کرتا ہے۔ مدد کرنے لگے۔ جب وہ عورت کھانا بنا رہی تھی تو اس کے بچے رو رہے تھے۔ عمر فاروق اعظم نے جیسے ہی اس بچوں کی طرف دیکھا، آپ فوراً ہی اپنے ہاتھ اور پیر کو زمین پر رکھ دیا تاکہ بچے مجھے دیکھ کر ہنسیں، اور دل میں خیال کرنے لگے کہ یہ بچے کہیں کہ جتنا عمر تو نے رلایا ہے آج اتنا تجھے ہنسانا بھی پڑے گا۔ یہ میرے عمر فاروق اعظم کی سادگی تھی۔ اب وہ بچوں کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ بچوں کا دل بہل جائے۔ فوراً جلدی جلدی کھانا بنایا گیا۔ اس کی ماں نے ان بچوں کو کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے وہ بچے سو گئے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ بہن تو عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گی، بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا اور عمر کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اس وقت اس سے مطالبہ کروں گی کہ میں 3 دن سے بھوکی پیاسی تھی، تو نے میرے لیے کوئی کام نہ کیا۔ فوراً جیسی ہی عمر فاروق اعظم نے یہ بات سنی، آپ فوراً ہی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تو کیوں روتا ہے، بلکہ میں تو عمر کی بات کر رہی ہوں۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے بڑھیا، تو اس وقت مجھ سے کچھ نہ کہنا، جو کچھ کہنا ہے وہ ابھی کہہ لے، کیونکہ میں ہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ بات سنی، سن کر حیران ہو گئی، کہا کہ مؤمنین ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں، میں امیر المؤمنین ہوں، میری جان تو بڑی کشمکش میں ہے۔ میں صبح کو
تخت و تاج پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتا ہوں عدل و انصاف کا، رات میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں جایا کرتا ہوں، میری بھی جان بڑی کشمکش میں ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، آخر میں بھی تو انسان ہوں، لیکن مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ اگر دریا کے کنارے کسی بکری کے بچے کا پیر بھی ٹوٹ گیا تو اس کا بھی حساب و کتاب کل قیامت میں مجھ سے لیا جائے گا۔ تو یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف اور سادگی تھی۔ اور آج کل ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اگر کوئی ہم سے طاقتور ہے یا ہم سے زیادہ مالدار شخص ہے تو وہ ہماری مدد و نصرت نہیں کرتا، بلکہ مدد و نصرت تو بے شک اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن ایک وسیلہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے تو وہ ہماری مدد نہیں کرتا بلکہ اور ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے چار لوگوں کے سامنے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہمسایوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔